نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس قرآن مجید کے ذریعے بعض قوموں کو، بعض لوگوں کو عروج نصیب فرماتے ہیں اور بعضوں کو ذلت کا نشان بنا دیتے ہیں، گرا دیتے ہیں۔ جمہوریت کے نقصانات میں سے چند اہم نقصانات یہ ہیں کہ جمہوریت کے اندر ساری فکر اور سوچ یہ ہوتی ہے کہ ہم نے انسانوں کو کیسے راضی کرنا، ساری فکر یہ ہوتی ہے بندوں کو راضی کیسے کرنا ہے۔ اب اس میں ہر قسم کے لوگ آتے ہیں، مسلمان ہیں، اچھے لوگ ہیں، برے لوگ ہیں، فساق و فجار ہیں، فلمی ایکٹر ہیں، بے حیا قسم کے لوگ ہیں، پھر غیر مسلم ہیں۔ ہر ایک کو راضی کرنے کی فکر لگی رہتی ہے جمہوریت کے اندر، جبکہ اسلامی نظام کے اندر ساری فکر یہ ہوتی ہے کہ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کیسے کرنا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کیسے کرنا ہے۔ اب جمہوریت والوں کو دیکھو، چونکہ وہ ان کی سوچ ہی جمہور سے شروع ہوتی ہے، انسانوں سے شروع ہوتی ہے کہ جمہور کو راضی کرنا ہے، یعنی لوگوں کو راضی کرنا ہے۔ اب جب لوگوں کو راضی کرنے کی فکر لگتی ہے تو پھر لوگوں میں ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں اور زیادہ تر تو فساق و فجار ہی ہوتے ہیں، تو ان کو راضی کرنے کی فکر ہوتی ہے۔ اب ہماری جو اسلامی جماعتیں ہیں وہ بیچاری بھی ہر وقت کسی نہ کسی سے ملنے کی کوشش کرتی ہیں، کبھی پیپل پارٹی کے ساتھ، کبھی مسلم لیگ کے ساتھ، کبھی دیگر جماعتوں کے ساتھ اپنا جوڑ پیدا کرنے کی کوشش کرتی ہیں، چونکہ جمہوریت کی ساری فکر نیچے سے شروع ہوتی ہے اور جبکہ اسلامی نظام کی ساری فکر اوپر سے شروع ہوتی ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ اسلامی نظام کے اندر یہ دیکھا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیسے راضی ہوں گے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیسے راضی ہوں گے۔ اس لیے ان کی بنیاد قرآن و سنت ہوتی ہے، وہ قرآن و سنت کو بنیاد بناتے ہیں، چاہے دنیا راضی ہو یا وہ ساری دنیا ناراض ہو جائے، ان کی فکر یہ ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے راضی ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی کی فکر ہوتی ہے۔ اور یہاں لوگوں کی رضامندی کی فکر، اس لیے مجھے بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی آپ جماعت کیوں نہیں بنا لیتے، آپ اپنی ایک جماعت بنا لیں۔ میں نے کہا جماعت بنا کے تو پھر پریشانیاں ہی پریشانیاں ہیں، اب اس میں پھر ساروں کو راضی کرنے کی فکر لگ جاتی ہے، یہ جنرل سیکرٹری ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، اب ان کو راضی کرنے کی فکر۔ پھر چونکہ اپنی جماعت کا بندہ ہے تو اب اپنی جماعت کا بندہ اگر کچھ گڑبڑ بھی کر رہا ہے تو دوسرے کے مقابلے میں اب اس کو کہا جاتا ہے چونکہ اپنی جماعت کا بندہ ہے اس لیے بھائی اسے کچھ نہیں کہنا۔ تو اس لیے یہ سسٹم جو جمہوریت کا ہے یہ اس کی بنیادیں ہی غلط ہیں۔ اسلامی نظام کے اندر ساری فکر، ساری سوچ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی ہوتی ہے کہ دنیا والے راضی ہوں یا ناراض ہوں۔ اب کئی مرتبہ ایسے وقت آئے کہ جمہور کی رائے ایک طرف بھی ہے، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، اکثریت کی رائے ایک طرف ہے لیکن اکثریت کی رائے کے خلاف فیصلہ کر لے، جس میں اسلام کا احیاء ہے، اسلام کی سربلندی ہے اور قرآن و سنت کی سربلندی ہے، تو اس کے لیے فیصلے ہو رہے ہیں۔ اور یہاں ساری فکر اور ساری سوچ نیچے سے شروع ہوتی ہے، اپنے علاقے والوں کو راضی کرنا ہے اور قبیلے والوں کو راضی کرنا ہے، پھر اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کے ساتھ ملنا ہے، پھر اس کے ساتھ ساتھ فساق و فجار کے ساتھ ملنا ہے، کبھی ایک فساق و فجار کے ساتھ میٹنگیں ہو رہی ہیں، کبھی دوسرے کے ساتھ، پھر اور عورتوں کو راضی کرنا ہے۔ اب عورتیں سامنے آ گئی تو عورتوں کو بھی راضی کرنا ہو، بے حیا قسم کی عورتیں اسمبلیوں میں آ رہی ہیں، جی اب کیا کریں، قوم کے اندر تو یہ بھی شامل ہے، جمہور کے اندر ایک بڑی تعداد عورتوں کی ہے، تو عورتوں کو راضی کرنے کی فکر ہو رہی ہے، کبھی پھر بے نظیر کے ساتھ اور اس کے علاوہ اور دیگر عورتوں کے ساتھ علماء میٹنگیں کر رہے ہیں، ان کے ساتھ نشستیں ہو رہی ہیں اور ان کے ساتھ جو اتحاد ہو رہا ہے
اللہ اکبر۔ یہ سارے کا سارا نقصان اسی کا ہے کہ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو قرآن و سنت نے ہمیں طریقہ دیا، اور بات تو کہتے ہیں کہ جی نعوذ باللہ اسلام نے کوئی طریقہ نہیں دیا، یعنی اسلام نے استنجا کے آداب بتائے اور چھوٹی چھوٹی چیزیں بتا دیں اور حکومت کے طریقے نہیں بتائے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ لوگ ان کتابوں کو پڑھتے ہی نہیں ہیں جو اس موضوع پر علماء نے لکھی ہیں اور بزرگوں نے لکھی ہیں، اور سیاست کی تو تعریف بھی علماء کو، بعض علماء کو جو سیاسی علماء ہیں نہیں آتی، نہ انہوں نے پڑھا ہے۔ ان سے اتنا پوچھ لیں کہ جو شورا کے ممبران ہوتے ہیں یا امیر اور وزیر اور شورا کے ممبران کے لیے 70 صفات لکھی ہیں، 70 صفات لکھی ہیں کہ 70 صفات کا ہونا چاہیے۔ تو آپ ان جمہوریت پسند علماء سے یہ تو پوچھ لیجئے کہ ان 70 میں سے چلو 10 صفات بیان کر دیں، آپ 10 صفات آپ بیان کر دیں کہ وہ 10 صفات کیا ہونی چاہیے امیر کے اندر، وزراء کے اندر اور گورنروں کے اندر اور شورا کے ممبران کے اندر، وہ 10 صفات کیا ہیں۔ اتنا بھی نہیں پتہ کہ 70 صفات لکھی ہیں علماء نے۔ اب صرف سیاست ایک جو ہے وہ نام رہ گیا ہے۔ تو اس سے ہم سب کو چاہیے کہ ہم پاکستان میں قرآن و سنت کے نفاذ کی فکر کریں، بجائے اس کے کہ جماعتوں کی فکر کریں۔ جماعتیں پہلے بہت بنی ہیں، ہم ایک فکر اور ایک نظریے کو لے کر اٹھیں۔ آج سارا بگاڑ پاکستان میں اور بنگلہ دیش میں اور ہندوستان میں اور دنیا کے بہت سارے ملکوں میں اس جمہوری نظام کا ہے، جو اصل جو ہے جس کو اکابر نے، بہت سارے علماء نے کفر لکھا ہے۔ اسی کی وجہ سے بے حساب مسائل پیدا ہو گئے ہیں، اور ہم سب کو قرآن و سنت کے نفاذ کی فکر کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔